ہماری آج کی اجلاس کی پہلی تقریر بعنوان قرآن ایک عالمی اور ابدی کتاب مکرم داؤد رشید صاحب پیش کریں گے. Tous les discours de ce jour sont en ourdou, donc les francophones sont priés de prendre leur casque s'il vous plaît. Il y a 3 discours et les 3 seront en ourdou. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر مجلس اور معزز سامعین کرام، خاکسار کی آج کی گزارشات کا موضوع قرآن کریم ایک ابدی اور عالمی کتاب. القرآن یہ صرف اوراق کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ وہ ایک زندہ بولتا ہوا رہنما، محسن اور شافی کلام ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کا ایک ایک لفظ دل کو چھو لیتا ہے، ایک ایک آیت روح کو جھنجھوڑ دیتی ہے، اور ایک ایک صفحہ انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف لے جاتا ہے. یہ وہ کتاب ہے جو نہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آئینہ ہے، بلکہ ہر انسان کی رہنما ہے جو سچائی کا متلاشی ہے، جو اندھیروں سے روشنی کی طرف آنا چاہتا ہے، جو گمراہی سے بچ کر ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے. یہ کلام مجید ہے. یہ خدا کا وہ آخری پیغام ہے جو آج بھی دلوں کو جیت رہا ہے اور کل بھی زمانے کو بدلنے والا ہوگا. ذرا تصور کیجئے ایک ایسا دور جب انسانیت اپنی پستی کی انتہاؤں کو چھو رہی تھی، جہالت نے عقل پر پردے ڈال دیے تھے، ظلمت نے دلوں کو اندھا کر دیا تھا، اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا تھا. بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ دفن کر دی جاتی، غریب کو انسان نہیں سمجھا جاتا، سچ بولنا جرم، دھوکہ دینا ہنر اور طاقت ہی حق کہلاتی تھی. ایسے میں مکہ کی خاموش پہاڑیوں میں، غار ہیرا کے سناٹے میں ایک نور چمکتا ہے، ایک صدا آتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. یہی وہ لمحہ ہے جس نے دنیا کو بدل دیا. یہ صرف ایک نبی پر وحی کا آغاز نہیں تھا، یہ انقلاب کی ابتدا تھی، انسانی تاریخ کا نیا باب تھا، نور ازل کا ظہور تھا. قرآن کریم کوئی وقتی دستور یا محدود قوم کی کتاب نہیں. یہ نہ کسی نسل کی جاگیر ہے، نہ کسی زبان کی محتاج ہے. یہ ہر انسان کے لیے، ہر دور کے لیے اور ہر ضرورت کے لیے اتاری گئی ہے. جس طرح حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ دنیا کی کوئی ایسی ضرورت نہیں جس کا قرآن کریم نے حل نہ بتایا ہو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو. یہ وہ کتاب ہے، یعنی یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ کتابوں کی کتاب ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، نور کا منبع ہے. لیکن کس کے لیے؟ یہ اس دل کے لیے جو تقوی اختیار کرے اور سچائی کا پیاسا ہو، جو اپنے رب کو پانے کا خواہاں ہو. قرآن متقی دل کو تسکین دیتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اسے مضبوط کرتا ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ. اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے. ایسے لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہر آیت دل پر اترتی ہے، ہر لفظ آنکھ کو نم کر دیتا ہے اور ہر سطر زندگی کا رخ بدل دیتی ہے. قرآن کریم محض کسی مخصوص قوم، قبیلے، علاقے یا زمانے کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا ابدی، لازوال اور عالمگیر پیغام ہے. قرآن کی روح، اس کی دعوت، اس کی زبان، اس کے مقاصد سب کچھ آفاقی ہیں. یہ کتاب کسی خاص نسل، رنگ یا جغرافیے تک محدود نہیں. جیسے سورج تمام زمین کو روشنی دیتا ہے، ویسے ہی قرآن ہر قوم، ہر نسل، ہر فرد کے لیے ہدایت بن کر نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا.
یہاں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت، نہ کہ صرف المسلمین یا العرب یا المتقین، بلکہ فرمایا الناس۔ دنیا میں ہر قانون وقت اور جگہ کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ قوانین مملکت، اقوام متحدہ کے منشور انسانی حقوق کے اعلامیے سب کے سب انسانی فہم پر مبنی ہیں، اسی لیے ان میں تبدیلی لازم ہے۔ لیکن قرآن کے اصول، قرآن کی تعلیمات، قرآن کی ہدایات ازل سے ابد تک قائم رہنے والی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہل عرب کے رسول نہیں، بلکہ ہر نسل، ہر ملت، ہر زبان اور ہر خطے کے لیے رسول رحمت ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی سب کے لیے ہے۔ قرآن نہ صرف مختلف قوموں بلکہ مختلف حالات میں انسانوں کو ہدایت دیتا ہے۔ جب انسان خوشی میں گم ہو جائے تو قرآن کہتا ہے لا تفرح ان اللہ لا یحب الفرحین، شیخی نہ بگاڑ، یقیناً اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب غم ہو تو قرآن تسلی دیتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب خطرہ ہو تو قرآن ہمت دلاتا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور کمزوری نہ دکھاؤ اور غم نہ کرو جبکہ یقیناً تم ہی غالب آنے والے ہو اگر تم مومن ہو۔ جب کامیابی ہو تو قرآن یاد دلاتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پس جب تو فارغ ہو جائے تو کمر ہمت کس لے اور اپنے رب کی طرف رغبت کر۔ یعنی قرآن زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں رہنمائی دیتا ہے، خواہ ہم روتے ہوں یا ہنستے، ہاریں یا جیتیں، گرتے ہوں یا سنبھلیں، قرآن ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر انسان کے دل پر وقتاً فوقتاً غم، تنہائی، محرومیاں یا جدائی کا سایہ ہوتا ہے، لیکن قرآن ان لمحوں میں رب کا پیغام بن کر اترتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس یقیناً تنگی کے ساتھ آسائش ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسائش ہے۔ دو بار دہرا کر قرآن دل کو یقین دلاتا ہے کہ یہ دکھ عارضی ہیں، آسانی آ رہی ہے۔ واقعی ایسا ہوتا ہے؟ جی ہاں، قرآن پڑھنے والوں کے واقعات سے ہزاروں مثالیں ملتی ہیں کہ دل کے سب سے تاریک وقت میں قرآن کی کوئی آیت ان کی زندگی بدل گئی۔ جب لگے سب کچھ ختم ہو گیا، قرآن امید جگاتا ہے، اور یہ صرف تسلی نہیں، عملی راستہ ہے۔ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آیت قرآن کی سب سے زیادہ امید افزا ہے تو یہی ہے۔ دنیا میں نظریات کی بھرمار ہے، ہر روز کوئی نیا فلسفہ، نیا جھوٹ، نیا دعویٰ، لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے جو تسلسل اور یقین دیتی ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے کھوٹے کھرے میں تمیز کر دینے والا ایک بیان ہے اور ہدایت اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ یہاں الناس یعنی تمام انسانوں کے لیے بیان، اور للمتقین یعنی ان کے لیے خاص رہنمائی جو سچائی کے تلاش میں ہوں۔ کئی لوگ قرآن کو صرف عبادت کے وقت کی کتاب سمجھتے ہیں، مگر دراصل قرآن علم کی روشنی بھی دیتا ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تو پوچھ کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ امریکہ کے مشہور نو مسلم ڈاکٹر جیفری لینگ نے کہا قرآن کے سوالات نے مجھے مجبور کیا کہ میں سوچوں، میں جواب تلاش کروں اور میں ہار مان جاؤں کہ یہ کتاب انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہو سکتی۔ ان کا کہنا ہے کہ جو سوال میرے دل میں آیا وہ قرآن نے خود ہی پوچھ لیا اور پھر خود ہی اس کا جواب بھی دے دیا، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آج کی دنیا ذہنی دباؤ، ڈپریشن، انگزائٹی اور بے سکونی سے بری ہوئی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو، اللہ ہی کے ذکر سے دل اطمینان پکڑتے ہیں۔
یہ صرف دعویٰ نہیں، آج کی سائنسی تحقیق بھی قرآن کی تلاوت کو نیورولوجیکل سکون کا ذریعہ تسلیم کر رہی ہے۔ ایک مطالعہ کے مطابق قرآن کی تلاوت اور اسے سننا ایک مؤثر علاج کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ بے چینی، دباؤ، ڈپریشن کو کم کیا جا سکے۔ قرآن حفظ کرنے سے دل کی صحت بہتر ہوئی اور نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل اعصابی نظام کو متوازن رکھنے کے لیے مؤثر بن سکتا ہے۔ قرآن کا مقصد پڑھنے والوں کو صرف مسلمان بنانا نہیں، بلکہ اسے بہتر انسان، عادل رہنما اور وفادار شوہر، بیوی، نرم مزاج پڑوسی اور عالمی بھائی چارے کا علمدار بنانا ہے۔ قرآن جو 1400 سال قبل نازل ہوا، اس وقت جب انسان آسمان کو صرف ایک چھت سمجھتا تھا، زمین کو صرف چٹیل میدان جانتا تھا اور علم کا چراغ صرف چند ہاتھوں میں تھا، اس وقت اس کتاب میں وہ باتیں بیان کیں جنہیں سائنسی دنیا نے ہزاروں برس بعد دریافت کیا۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں بلکہ ہدایت کی کتاب ہے، لیکن چونکہ فطرت اور خالق دونوں ایک ہی ذات کی طرف سے ہیں، اسی لیے قرآن جب بھی کائنات کی بات کرتا ہے تو وہ بات علم و عقل کی انتہا کو چھو جاتی ہے۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ کائنات ایک زبردست دھماکے بگ بینگ سے وجود میں آئی۔ قرآن کہتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا انہوں نے نہیں دیکھا جنہوں نے کفر کیا کہ آسمان اور زمین دونوں مضبوطی سے بند تھے، پھر ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کر دیا۔ یہ تصور سائنسی دنیا میں 20ویں صدی میں آیا، لیکن قرآن نے اسے 14 صدی قبل بیان کر دیا۔ بائیولوجی کہتی ہے کہ پانی زندگی کے لیے ضروری ہے، ہر زندہ چیز کا خلیہ پانی پر انحصار کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی۔ ایک بدو کے لیے پانی محض پیاس بجھانے کا ذریعہ تھا، لیکن قرآن نے زندگی کی بنیاد کو سائنس سے صدیوں پہلے بیان کر دیا۔ سائنس کہتی ہے کہ سورج اور چاند اپنے مداروں میں حرکت کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور سورج ہمیشہ اپنی مقررہ منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور چاند کے لیے بھی ہم نے منازل مقرر کر دی ہیں۔ قرآن نے صاف الفاظ میں سورج و چاند کی حرکت، ان کی منزلوں اور وقت کے حساب کو بیان کر دیا۔ باٹنی میں آج یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہر پودے میں بھی نر و مادہ پایا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز میں سے ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ آج سائنس بتاتی ہے کہ بخارات، بادل، بارش، زمین میں جذب ہونا، یہ سب قدرتی سائیکل ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا، پھر فرمایا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ، پھر اس کے ذریعہ زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ جدید ایمبریولوجی بتاتی ہے کہ انسان نطفہ، علقہ، مضغہ، پھر ہڈیاں، پھر گوشت بن کر جنین کی صورت اختیار کرتا ہے، لیکن قرآن بیان کرتا ہے ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے اس نطفے کو ایک لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو مضغہ یعنی گوشت کے مشابہ جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس مضغہ کو ہڈیاں بنا کر ہڈیوں کو گوشت پہنایا۔ ڈاکٹر کیتھ مور جو ایمبریولوجی کے ماہر ہیں، انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ تقریباً ناممکن ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر مائکروسکوپ کے ان مراحل کو جان سکتے۔ دنیا کے کئی سائنسدان آج تسلیم کر رہے ہیں کہ قرآن میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں وہ انسانی علم سے باہر تھے۔ ڈاکٹر موریس بوکائی فرانس نے اپنی مشہور کتاب دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس میں لکھا قرآن میں کوئی ایک آیت بھی سائنسی لحاظ سے غلط نہیں۔ قرآن صرف ہدایت کا خزانہ اور علم کا سمندر ہی نہیں ہے،
بلکہ وہ آئینہ بھی ہے جو ماضی کی حکمتوں کو، حال کی روشنیوں کو اور مستقبل کی حقیقتوں کو دکھاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں وقت کے پردے چاک ہو جاتے ہیں اور تاریخ قدموں میں آ بیٹھتی ہے۔ قرآن مجید نے ایسی غیبی خبریں دیں جن کے پورا ہونے سے انسان ششدر رہ گیا۔ وہ خبریں جو کسی عام انسان کے تصور سے باہر تھیں، وہ الفاظ جو صدیوں بعد حقیقت کا روپ دھار چکے ہیں۔ قرآن نے کہا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، اگر اللہ چاہے گا تو تم ضرور مسجد حرام میں امن کی حالت میں داخل ہوگے۔ اور فتح مکہ کے وقت مسلمان پورے امن اور عزت سے مکہ میں داخل ہوئے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نفوس ملا دیے جائیں گے اور صحیفے نشر کر دیے جائیں گے۔ صحیفوں کے پھیلنے سے مراد وہ دور ہے جب اخبارات، کتابیں، میڈیا اور پھر انٹرنیٹ عام ہو جائے گا۔ نفوس کو جوڑ دینا آج کے ڈیجیٹل کنیکشن، سوشل نیٹ ورکس، ڈیٹا بیس اور بائیو میٹرکس کا عکاس ہے۔ قرآن کی پیش گوئیاں صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ آج بھی پوری ہو رہی ہیں۔ یہود کا دوبارہ عروج، برق رسانی، دجال کا نظام، زمین کے اندر کے خزانے، یہ سب نشانیاں علم کی دلیل ہیں۔ یہ زبان حال سے پکارتی ہیں کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی ہو نہیں سکتی، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ قرآن کریم محض ایک مذہبی کتاب نہیں بلکہ ایک مکمل سماجی دستور ہے۔ یہ دلوں کو بدلتا ہے، رویوں کو سنوارتا ہے اور معاشرے کو اخلاقی، روحانی اور عملی بنیادوں پر کھڑا کرتا ہے۔ دنیا میں بے شمار نظام آزمائے گئے، سرمایہ داری، اشتراکیت، لادینیت، مادیت، مگر ہر نظام آخر کار انسانی محرومی، ظلم، طبقاتی کشمکش اور اخلاقی زوال کا سبب بنا۔ ایسے میں قرآن وہ واحد آواز ہے جو پکارتی ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یقیناً اللہ عدل کا اور احسان کا اور اقربا پر کی جانے والی عطا کی طرح عطا کا حکم دیتا ہے۔ قرآن سکھاتا ہے کہ کسی قوم، رنگ، نسل یا مذہب کی بنیاد پر ظلم نہیں ہو سکتا۔ یہ تعلیم وہی ہے جس نے عرب کے وحشی قبائل کو رحم کرنے والا بنا دیا۔ یہی تعلیم ہے جو آج امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ اور ہر براعظم میں انسانیت کا معیار بن سکتی ہے۔ قرآن وہ پہلا آسمانی کلام ہے جس نے واضح کہا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کا مال ان کو کم کر کے نہ دیا کرو، یعنی ظلم، دھوکہ، قیمتوں میں گڑبڑ، کم تولنا، حق تلفی، یہ سماجی گناہ ہیں اور ایک جرم ہے۔ قرآن نے معاشرے کو دیانت، شرافت، عزت نفس، خدمت خلق، عدل، رحم اور رواداری کا ایسا نظام دیا جو کسی بھی قانون ساز اسمبلی سے بہتر ہے۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اللہ کی عبادت کرو اور رشتہ دار ہمسایوں سے بھی اور غیر رشتہ دار ہمسایوں سے بھی حسن سلوک کرو۔ اسلام کا معاشرہ ہمسایہ داری سے شروع ہوتا ہے اور بین الاقوامی انسانی اخوت تک جاتا ہے۔ یہی قرآن نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ عملی طور پر نافذ کر کے دکھایا کہ بغیر کسی دنیاوی طاقت کے اخلاقی انقلاب ممکن ہے۔ عالمی معاشرے کی تشکیل میں قرآنی تعلیمات کامل ہیں۔ سب کے لیے تعلیم، غریبوں کا حق زکوٰۃ میں محفوظ، یتیموں، بیواؤں، مسافروں، غلاموں اور مزدوروں کے حقوق کی ضمانت، نفرت کی جگہ اخوت، انتقام کی جگہ معافی۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم مفکرین بھی اعتراف کرتے ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن کہتے ہیں قرآن کوئی الجبرا یا جیومیٹری کی کتاب نہیں بلکہ یہ اصولوں کا ایسا مجموعہ ہے جو انسان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ایسا راستہ جسے دنیا کے بڑے بڑے فلسفی بھی رد نہیں کر سکتے۔ نیپولین بوناپارٹ کہتا ہے قرآن تنہا انسان کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، میری آرزو ہے کہ وہ وقت جلد آ جائے جب میں تمام ملکوں کے دانشوروں کو یکجا کر کے ایک ایسا معاشرہ قائم کروں جو صرف قرآن کے اصولوں پر مبنی ہو، جو انسانیت کو کامیابی اور خوشحالی کی طرف لے جائے۔ لیون ٹولسٹائے کہتے ہیں قرآن میں سادہ، واضح اور ابدی حقیقتیں اور اصول موجود ہیں جن سے تمام انسان فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پی ایچ کاربن
فرانسیسی ماہر اسلامیات کہتے ہیں اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فکر محض ایک توہم ہوتا اور قرآن وہی نہ ہوتا تو وہ کبھی انسان کو علم کی دعوت دینے کی جرت نہ کرتے۔ انسان کو علم کی طرف جس قدر دعوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، دنیا کی کسی شخصیت یا فکر نے نہیں دی، کیونکہ قرآن میں 950 مقامات پر علم کا ذکر موجود ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام کہتے ہیں میں مسلمان اس لیے ہوں کہ میں قرآن کریم کے روحانی پیغام پر امن رکھتا ہوں۔ ایک سائنسدان کی حیثیت سے قرآن مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، کیونکہ وہ فطرت کے قوانین پر غور و فکر پر زور دیتا ہے اور کائنات، فزکس، حیاتیات اور طب جیسے شعبوں سے مثالیں دے کر انسانوں کے لیے نشانیاں بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم نے انسان کی زندگی میں خاندان کی طرف بھی خاص توجہ دی، کیونکہ ایک مضبوط گھرانہ ہی ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے۔ دنیا کی اکثر مسائل، نفسیاتی اضطراب، بد امنی، جرم، خود غرضی اور محرومی اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب گھر کی فضا میں محبت، عدل اور سکون نہ رہے۔ قرآن اس بنیادی مرکز کو ایمان، شفقت اور ذمہ داری کی بنیاد پر قائم کرتا ہے۔ قرآن نے عورت کو مرد کے ماتحت یا غلام نہیں بنایا، بلکہ ایک برابر کی شریک حیات قرار دیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس۔ لباس حفاظت دیتا ہے، زینت بنتا ہے، ستر ڈھانپتا ہے، سردی اور گرمی سے بچاتا ہے۔ گویا ایک شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے سایہ، سہارا اور سکون ہیں، نہ کہ طعن و تشدد کا ذریعہ۔ قرآن بچوں کو اللہ کی نعمت قرار دیتا ہے، نہ کہ معاشی بوجھ۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو کنگال ہونے کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ دنیاوی سیاست کی بنیاد اکثر طاقت، چالاکی اور مفاد پرستی پر رکھی جاتی ہے، لیکن قرآن کریم سیاست کو امانت قرار دیتا ہے اور قیادت کو عدل، تقوی اور خدمت خلق سے مشروط کرتا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کیا کرو۔ قرآن کریم کے مطابق حکمرانی، اقتدار اور فیصلہ سازی کسی شخص کا مفاد یا خاندان کی وراثت نہیں، بلکہ ایک نظم و عدل کا ذریعہ ہیں، ایک عظیم امانت ہے۔ قرآن سیاست کو عدل پر قائم کرنے کی تلقین کرتا ہے، حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم کے نزدیک تجارت صرف دولت کمانے کا ذریعہ نہیں، بلکہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ایمانت، دیانت اور خدا خوفی کا اظہار ہوتا ہے۔ اسلام نے معاشی نظام کو روحانیت سے جوڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اموال آپس میں ناجائز طریق پر نہ کھایا کرو، اگر ایسی تجارت ہو جو تمہاری باہمی رضامندی سے ہو۔ دیانت قرآن کی پہلی اقتصادی اصلاح ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے قبل تاجر کی حیثیت سے جو شہرت پائی، وہ صادق اور امین کے لقب کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ تجارتی اخلاق سے اتنی متاثر ہوئیں کہ خود شادی کی پیشکش کی۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا ایمانت دار تاجر انبیاء علیہم السلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم صرف ایک تاریخی کتاب نہیں، بلکہ ایک زندہ، ابدی اور ہر دور کے لیے ہدایت کی روشن مشعل ہے۔ اس کی دلیل قرآن کا خود ایک معجزانہ دعویٰ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر اتارا اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
صلی اللہ علیہ وسلم. جے جے اللہ اکبر. اسلامی اور غیر مسلم ماہرین بھی قرآن کی تاریخی حفاظت پر متفق ہیں. ایک مشہور مستشرق وحری اپنی تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں، قرآن کا متن تمام قدیم کتابوں میں سب سے زیادہ خالص اور محفوظ ہے. لین پول گواہی دیتے ہیں یہ قرآن کا سب سے بڑا امتیاز ہے کہ اس کے اصل ہونے میں کوئی شک نہیں. آج ہم پورے اعتماد کے ساتھ وہی الفاظ پڑھ سکتے ہیں جو تقریباً 1300 سال سے بغیر کسی تبدیلی کے محفوظ چلے آ رہے ہیں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں نہ وقت کی زنجیر ہے، نہ جگہ کی حد، نہ وہ کسی خاص قوم کے لیے نازل ہوئی، نہ کسی خاص نسل، قبیلے یا خطے تک محدود ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک عظیم نصیحت کے سوا کچھ نہیں. یہ کتاب ہر صدی کے تقاضوں، ہر قوم کی زبان، ہر عقل کی سطح اور ہر دل کی پیاس کو سیراب کرنے کی طاقت رکھتی ہے. قرآن کی تعلیمات غیر متغیر رسولوں پر مبنی ہیں، لیکن ان کے اندر ایسی وسعت اور گہرائی ہے کہ جدید ترین چیلنجز کا حل بھی پیش کرتی ہے. خواہ ماحولیاتی بحران ہو، خاندانی نظام کی تباہی ہو، معاشی بدحالی ہو، سائبر جرائم ہوں، عالمی جنگوں کا خطرہ ہو، قرآن کہتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تیری طرف کتاب اتاری اس حال میں کہ وہ ہر بات کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے. قرآن کی روشنی سامنے ہے، لیکن کیا ہم نے واقعی اس کی روشنی کو تھاما ہے؟ کیا ہم نے اس تعلیم کو زندگی کا حصہ بنایا؟ کیا ہمارے خاندان، ہماری تجارت، ہماری سیاست اور ہمارے اخلاق قرآن کی روشنی میں ہیں؟ کیا ہم نے قرآن کو صرف تلاوت کی حد تک محدود کر دیا؟ کیا ہم نے قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے اسے دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری نبھائی؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سے بہت عشق اور محبت رکھتے تھے. آپ علیہ السلام نے آج کی اس تاریک دور میں دین اسلام کی حقیقی تصویر لوگوں کے سامنے رکھی اور قرآن کی حقیقی مطالب و معارف کو بیان کیا. چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کریم کی تعلیم تقویٰ کے اعلیٰ درجے تک پہنچانا چاہتی ہے، اس کی طرف کے موافق اپنے تئیں بناؤ. حضرت مصلح موعود جماعت احمدیہ کو خدمت قرآن کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں ہماری جماعت کو کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا قرآن کریم کی خوبیوں سے واقف ہو اور قرآن کریم کی تعلیم لوگوں کے سامنے بار بار آتی رہے تاکہ دنیا اس کے سایہ تلے آ کر امن حاصل کرے. حضرت خلیفۃ المسیح رابع فرماتے ہیں ہر گھر والے کا فرض ہے کہ وہ قرآن کریم کی طرف توجہ دے، قرآن کے معنی سمجھے اور اس کی طرف توجہ دے. ایک بھی آپ کے گھر میں فرد ایسا نہ ہو جو روزانہ قرآن کریم پڑھنے کی عادت نہ رکھتا ہو. ہماری نسلوں کو اگر سنبھالنا ہے تو قرآن کریم نے سنبھالنا ہے. تلاوت قرآن کریم کی عادت ڈالنا اور اس کے معنی پر غور کرنا یہ ہماری تربیت کی بنیادی ضرورت ہے اور تربیت کی کنجی ہے، بغیر جس کے ہماری تربیت ہو نہیں سکتی. دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمہ پر پوری توجہ کرنے اور اس کی مقدس تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اپنی زندگیوں میں اسے داخل کریں، اپنی نسلوں کو اس کے نور سے روشن کریں، دنیا کے سامنے اس کا جمال پیش کریں. ہمارے دل قرآن کی روشنی سے منور ہوں اور ہم اس نور کے ذریعہ دنیا میں امن، عدل، محبت اور ہدایات کا پیغام پھیلانے والے بن جائیں. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ. اللہ اکبر. زندہ باد، زندہ باد. اللہ اکبر.